عشاء کی نماز آپ نے چھوڑ دی اور فجر کی بھی، ظاہر پھر اگلے دن میں ہی آپ نہائیں گے، وہ 4 نمازیں جو چھوڑ دی ان کا آپ سے سوال کیا جائے گا، وہ آپ پر قضا ہے۔ تو ان معاملات میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ پاک ہوتے ہیں فوراً کیا کریں، اپنی نماز سٹارٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی دوسری لیڈیز کو نہ دیکھیں، اس کے 5 دن، اس کے 3 دن، اس کے 7 دن، آپ نے صرف اپنی روٹین کو دیکھنا ہے کہ جب میں پاک ہوتی ہوں، وائٹ ڈسچارج آتا ہے، فوراً آپ نے بات لینی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں تو جب بیبی آتا ہے، بیبی کی پیدائش ہوتی ہے، اس میں بھی کیا کرتی ہیں لیڈیز، 40 دن پکے، پورے 40 دن بیٹھتے ہیں۔ بہت غلط بات ہے یہ، ہم خود کو فضول میں ہی ناپاک کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس میں بھی یہی کلیہ، یہی سٹینڈرڈ ہے کہ آپ نے جیسے ہی دیکھا، اب جیسے سیزیرین ہوتی ہیں اس میں تو فوراً ہی بلڈ ختم ہو جاتا ہے، تو جیسے ہی آپ 2 دن میں، 3 دن میں، یعنی آپ کی اپنی عادت ہے، جیسے ہی آپ نے پاک ہونا، آپ نے فوراً نماز ادا کر لینی ہے، غسل کر لینا ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہوگا، مسنون غسل کا طریقہ کار کیا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنمائی ملتی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے واش روم جانا ہے، آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ پڑھتے ہیں ہم دعا؟ ہم تو این لاسٹ پہ واش روم جاتے ہیں، جب بالکل کام اینڈ پہ ہو، اور ایسے ہی ہمارے بچے کرتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ تو ہم بہت ہی، کیا میں کہوں گی کہ دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے دیکھیے کہ بچوں کی ہم کیا، ان کو شروع سے بچپن سے ہی ان کی حیا ختم کر دیتے ہیں۔ اب آپ اپنے لاؤنج میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے روم میں بیٹھے ہیں، بچے نے آ کے کان میں کہا جی مجھے شی آئی ہے، یا ویسے سامنے ہی کہہ دیا گیا، وہیں پہ ہی اس کے کپڑے اتارے، اس نے کہا بھاگ جاؤ، ہے ایسا نہیں ہے نا ایسا؟ تو جب بچہ بھاگ کے جا رہا ہے، اس کو ہے ہی نہیں کہ یہ کوئی حیا کی بات ہے، اور پھر وہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، اب پھر بھی وہ ویسے ہی کر رہا ہے، اب پھر تھوڑا سا بڑا ہو گیا، اب آپ کو خیال ہے نہیں یہ تو تھوڑی بری بات ہے، اس وقت ہم اس کو ڈانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ تم بدتمیز ہو، تم شرارتی ہو، تم بے حیا ہو، تم یہ ہو، اس کے ہم ڈھیروں ڈھیر نام رکھ کے اب اس کی تربیت کر رہی ہیں۔ لیکن بچپن میں ہم نے اس کو سکھایا تھا کہ تم نے صحن میں کپڑے اتارنے ہوں اور بھاگ کے تم نے چلے جانا ہے، جوتے بھی نہیں پہننے، کوئی دعا نہیں پڑھنی، کوئی جنات سے۔ ویسے ہمارے بچے بڑے ڈرتے ہیں جنات سے، اور مدرس بھی بہت زیادہ ڈراتی ہیں۔ جہاں حقیقتاً بھی جنات ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رفع حاجت کی جگہ ہے وہاں پہ جنات حاضر ہوتے ہیں، وہ جنات کی حاضری کی جگہ ہے، اور وہاں ہم اپنے بچوں کو کیسے بھیج رہے ہیں؟ کتنی حیرت کی بات ہے۔ تو دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ناپاک جنوں اور جنیوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ پھر آپ کون سا پاؤں رکھیں گی، پہلے لیفٹ، بایاں پاؤں پہلے رکھیں گے، اور پھر اندر داخل ہوں گے، اور پھر مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ یہودیوں نے کیا کہا تھا، حضرت سلمان فارسی اللہ کے نبی کے بہت ہی پیارے صحابی، ان سے کہا تھا یہ تمہارا نبی کیسا ہے جو تمہیں یہ غسل کے اور یہ رفع حاجت کے طریقے بھی بتاتے ہیں۔ یعنی انہوں نے لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، ایک قسم کی انسلٹ کے لیے انہوں نے یہ کہا، اور صحابی نے کیا کہا، معذرت پیش کی کہ ہاں یہ تو کیا بات کی، اب میں کیا کروں۔ ہم سے کوئی ایسا سوال کرے تو ہم چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے فخریہ کہا، انہوں نے کہا ہاں ہمارا نبی تو ایسا ہے، ہمیں ہر چھوٹی بڑی چیز میں رہنمائی کرتا ہے، ہمیں رفع حاجت کے آداب بھی بتاتا ہے، اعتماد کے ساتھ، فخر کے ساتھ۔ لیکن افسوس کی بات، ہمارے نبی کی باتیں ہم ہی بھول بیٹھے اور اپنے بچوں کو بچپن سے ہی بے حیا کر دیا۔ تو واش روم میں جب جائیں بچوں کو بتائیں کہ کیسے طہارت کرنی ہے، بایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ افسوس کی بات کہ ہمارے بچے کھانے پینے میں، لکھنے میں بایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں، اور گندی چیزوں کو دور کرنے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں، جبکہ بایاں ہاتھ کس کا سائن ہے؟ شیطان کھاتا ہے بایاں ہاتھ سے۔ ہم کیا تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی؟ اور جب بچہ واش روم میں جاتا ہے اس کو بتائیں کہ دعا پڑھنی ہے، بایاں پاؤں رکھنا ہے، پھر بالکل سیٹ کے قریب ہو کر آپ نے اپنے کپڑے اتارنے ہیں۔ جی اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھ ایک چھڑی رکھا کرتے تھے، اور کیونکہ اس دور میں اس طرح واش روم تو نہیں تھے جس طرح ہمارے ہیں، اور پھر باہر بہت دور جاتے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے، ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ اور آج ہمارے گھروں میں واش روم ہیں، بڑے پردے کی چیزیں ہیں، لیکن دروازے کھلے پڑے ہوتے ہیں اور ہمارے بچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور پھر بچوں کو طہارت کا بتائیں کہ آپ نے پانی ضرور بہانا ہے، اسمیل ختم کرنی ہے، جسم کو بھی صاف کرنا ہے۔ اور بچوں کی ہم تربیت ہی نہیں کرتے۔ جب بچے یورین کرتے ہیں تو اس کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں، بس ایسے ہی بچہ کر کے اٹھ کے آ گیا، اور وہ چھینٹے، پوری ٹانگیں گندی ہو رہی ہیں، سارے کپڑے گندے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب کی چھینٹوں پر عذاب ہے، جو میں آپ کو حدیث بتا رہی تھی۔ عذاب ہوتا ہے، کیوں عذاب ہوتا ہے؟ کیوں عذاب ہوتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے
کیوں عذاب ہے کہ جب آپ نے اس گندگی کو ختم ہی نہیں کیا، آپ کا جسم گندا تھا، آپ کے کپڑے گندے تھے، اور آپ پھر نماز بھی پڑھنے لگے، آپ پھر باقی عبادات بھی کرنے لگے۔ تو جب آپ کی بیس ہی خراب ہے، جب آپ نے طہارت ہی نہیں کی، تو پھر آپ کی تو وہ نماز وضو کچھ بھی قبول نہیں ہوا۔ جب کوئی چیز قبول ہی نہیں ہوئی تو قبر میں راحت کیسے ملے گی؟ تو قبر میں عذاب ہی ہوگا نا۔ تو ان چھینٹوں سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ خود کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اور پھر اسی طرح سے واش روم سے نکلنے کا طریقہ ان کو بتائیں کہ جب آپ بالکل فری ہو جائیں۔ اور بچے ہمارے کیا کرتے ہیں، 1 منٹ بیٹھے پھر باہر آ گئے، پھر بیٹھے پھر صحن بھی گندا، گھر بھی گندا، ہر چیز ہی گندی۔ تو بچوں کو طریقہ بتائیں کہ آپ نے اچھی طرح فری ہونا ہے، پھر آپ نے باہر آنا ہے، اور باہر آنے سے پہلے اندر ہی اپنے آپ کو کور کرنا ہے۔ بچے کیا کرتے ہیں، کپڑے باہر اتار کے چلے جاتے ہیں اور پھر آ رہے ہوتے ہیں باہر بیٹھ کے پہن رہے ہوتے ہیں کپڑے۔ اندر ہی کپڑے پہن کے باہر آئیں، اور پھر دایاں پاؤں باہر رکھیں اور بولیں غفرانک، اللہ کی بخشش مانگیں کہ جتنا وقت ہم اس واش روم میں رہے وہاں پہ ذکر تو نہیں نہ کر سکتے کہ یا اللہ اتنے دیر میں تجھ سے دور رہی، تیرے ذکر سے دور رہی، غفرانک، ہاں مجھے بخش دینا۔ اور جنہ اور جنات، وہاں پہ یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، یعنی فیمیل بھی میل بھی، جنیاں بھی اور جن بھی، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں چڑیل ہے، ہم کہتے ہیں پری ہے، بھوت ہے، یہ سارے کانسیپٹ غیر مسلموں کے ہو سکتے ہیں لیکن اسلام میں نہیں۔ اسلام میں اس مخلوق کا ایک ہی نام ہے جن، فیمیل بھی ہے اور میل بھی ہے، اور یہ ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں۔ تو اپنے کپڑوں کو بھی جب ہم بانٹ لیتے ہیں کیا کرتے ہیں، بس ادھر چھوڑ کے آگے پڑے ہیں، 1 دن گزرا 2 دن گزرا، جب واشنگ لگی تو نکال کے لا رہے ہیں۔ اس جگہوں پر گندگی ہوتی ہے، جنات ہوتے ہیں، ان کے اثرات ہوتے ہیں، وہ سارے وہاں پہ جو چیزیں موجود ہیں نا، مثلا کپڑے لٹکائے ہوئے ان کپڑوں میں جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کپڑے آپ پہن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی ہماری زندگی میں مسائل لاتی ہیں۔ جب آپ نے کپڑے اتارے فوراً ان کو باہر لے آئیں، اور اپنے واش روم کو ہمیشہ صاف رکھیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں واش روم ہے ہی گندی جگہ، گندا ہے تو پھر یہ تو گندا ہی ہوگا نا، گندی جگہ نہیں۔ سارے بچوں کی تربیت کریں، اور یہ تربیت ماں سے آتی ہے۔ جب ماں ہوگی ایسی تو بچے بھی ایسے ہوں گے۔ ماں جب بھی واش روم یوز کر رہی ہے فوراً پانی بہا کے وائپر لگا دے، پھر بچے سے بھی کہے کہ دیکھو صاف تھا، آپ نے اس کو صاف ہی رکھنا ہے۔ بچوں کو بار بار ریمائنڈر دیں، تو ایسی جگہوں پر بھی پھر انشاءاللہ ایسی چیزیں نہیں ہوں گی جو ہمیں تنگ کریں گی۔ اور پھر گھر کی اگر صفائی کی بات کریں تو پھر گھروں میں اتنے بڑے بڑے جالے لگے ہوتے ہیں، اوپر سے تو ہم صاف کر لیتے ہیں، صوفوں کے پیچھے، اس کے بیڈ کے پیچھے، الماریوں کے پیچھے، ایسی جگہ جہاں پہ ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے یہ شیاطین کے لیے اٹریکشن کا سبب ہے، شیطان کھینچتے ہیں ایسی چیزوں کی طرف۔ اور کیا چیز ہے شیطان کو کھینچنے کے لیے، نیلز جو ہم اتنے بڑھا کر اور پھر ان پہ پینٹ لگا کر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں، شاید اچھے لگ رہے ہوں، ہم خیال کو اچھے لگ رہے ہوں، لیکن وہ ہم خیال کون ہیں، وہ تو عدو مبین ہے، وہ تو آپ کے دشمن شیطان کو آپ پسند آ رہے ہیں، اور ان نیلز کے ذریعے ہی شیطان جو ہے تنگ کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ہم پر جادو ہو گیا اور آسیب ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور بہت پہلے جو میں نے بات کہی تھی کہ جو ہمارے گندے پیڈز ہوتے ہیں ان کو صحیح طریقے سے جب ڈسپوز آف نہیں کیا جاتا، ان کو سرے عام گرا دیا جاتا ہے، یاد رکھیں گندے بلڈ پہ جادو ہوتا ہے، نیلز پہ جادو ہوتا ہے۔ اور وہ بال جو ہم کنگھی کرتے ہیں، جو جڑوں سمیت کنگے میں اترتے ہیں، اور اس کو ہم کنگے سے نکال کے ایسے پھینک دیتے ہیں، ہم جہاں مرضی جاؤ، میرے سر سے تو اتر گئے ہو۔ ان بالوں پہ جو کٹنگ ہوئے ہوتے ہیں ان پہ نہیں ہوتا، جو جڑ سمیت اترتے ہیں ان پہ جادو ہوتا ہے۔ تو ان کو کیا کرنا چاہیے، بالوں کو کاٹ کے گرا دینا چاہیے، جو پیڈز ہیں ان کو جلا دینا چاہیے، یا کم از کم پانی بہا دیں، بلڈ کو ختم کر دیں، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز نیلز ہے، ان کو کیا کریں، ان کو اتار دیں، 40 دن کے اندر آپ کو اس کو ریموو کرنا ہوتا ہے، زیر ناف بالوں کو، زیر بغل بالوں کو، اور ان کو۔ اور یہ بھی اس میں کوئی وقت کی قید نہیں، ہم قید لگا دیتے ہیں، ہم نے جب بات لینا ہوتا ہے نا فرض غسل، ہم کہتے ہیں بس اسی وقت ہم ہیئر ریموو میں کریں، نہیں، جب آپ کو ضرورت پیش آتی ہے آپ اسی وقت پاکی حاصل کریں۔ آپ کو کیا پتا آپ کا کون سا لمحہ آخری ہو، کب آپ کی موت ہو جائے، کم از کم اللہ کے سامنے آپ صاف ستھرے ہو کے جائیں۔ تو غسل کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دعا پڑھی اور آپ واش روم چلے گئے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ پانی گرانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پاکی حاصل کرنی ہے۔ پاکی کیسے حاصل کرنی ہے، یعنی آپ نے استنجا کرنا ہے، اچھی طرح سے آپ نے طہارت حاصل کرنی ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، پھر آپ نے جو لیفٹ ہینڈ یوز کیا تھا اس کو اچھی طرح آپ نے صابن سے واش کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو دھو کر آپ نے پھر وضو کی طرح کیا کرنا ہے، کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، چہرہ دھونا ہے اور کوہنیاں دھونی ہے۔
اتنا کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سر میں پانی ڈالنا ہے. کتنا پانی ڈالنا ہے، اتنا پانی ڈالنا ہے کہ آپ کی جڑیں گیلی ہو جائیں. سر کی جو اسکل ہے اس کا کوئی بھی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پورے جسم پہ پانی بہا لینا ہے اور آخر میں آپ نے پاؤں دھو لینے ہیں. آخر میں پاؤں کیوں دھونے ہیں، جب ہم نہا رہے ہوتے ہیں جتنی بھی ہماری باقی جسم سے گندگی اترتی ہے کدھر جاتی ہے، پاؤں کی طرف ہی جاتی ہے نا. تو پاؤں بھی آپ نے کیسے دھونے ہیں، جس جگہ آپ بیٹھ کے نہائے ہو اس جگہ سے اٹھ کر سائڈ